الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے اور ہم سب حسب توفیق اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرنے میں ہم اسی کی مدد کے خواستگار ہیں اور اس حمد کے بیان کرنے میں
اگر کوئی کوتاہی رہ جائے تو ہم اسی سے مغفرت کے طلبگار ہیں، اسی پر ہمارا ایمان ہے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم پناہ پکڑتے ہیں اللہ کی اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی شامتوں سے۔ جس کسی کو اللہ ہدایت نصیب فرما دیں پھر بھری کائنات میں اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو اللہ اپنی مشیت کے تحت گمراہی کے راستے پر جانے دے پھر بھری کائنات میں اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے ساتھ خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکے سوائے اللہ کے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک اور ساجی نہیں۔ اور ہم سب اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اسی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسی ذات نے ان کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، خوشخبریاں دینے والا بنا کر اور عذابوں سے ڈرانے والا بنا کر، قیامت سے پہلے پہلے۔ بس جس شخص نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی زندگی بسر کی، بس یقیناً اس نے راہ پالی اور وہ ہدایت کے راستے پر چل نکلا۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا بس یقیناً وہ بھٹک گیا اور راہ سے دور جا نکلا۔ ہم سب سوال کرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے پالنہار سے کہ وہ ہمیں ایسا بنا دے جو اس کی اطاعت کرنے والا ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو، اور اللہ ہم سب کو اس طرح کا بنا دے کہ ہم سب اس کی خوشنودی کے پیچھے چلنے والے ہوں اور اس کی ناراضگی سے بچنے والی زندگی گزارنے والے ہوں۔ ان سب دعووں، وعدوں اور اقرار کے بعد ہم اس حقیقت کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ بے شک اس کائنات میں سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور کائنات کی بہترین ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، اور کائنات کے بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے پیدا کیے جائیں۔ دین کے اندر پیدا کیا گیا ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ ہم سب پناہ پکڑتے ہیں اللہ کی جو بہت سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، شیطان مردود سے اور اس کی ہر قسم کی کارروائیوں سے۔ اور ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے
جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے آدم کی اولاد، خبردار ہو جاؤ، کہیں شیطان تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے دونوں والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان دونوں کا لباس اتروا دیا تھا۔ لیوریہما سوآتہما، تاکہ یہ ان کے جسم کو برہنہ کر سکے، ان کی شرمگاہوں کو لوگوں کے سامنے کر سکے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یاد رکھو بے شک وہ ابلیس اور اس کا لشکر تمہیں ان جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کریم نے انسان کو اعلی اقدار، اعلی اخلاق، اعلی طبیعت اور انتہائی نفیس مزاج عطا فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب میں سے بہترین شاہکار وہ انسان۔ اب یہ انسان کے اندر چونکہ ٹینڈنسی رکھی ہے، اس کے مزاج کے اندر امکان رکھا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے کہ اس کے اندر دونوں قسم کے جذبات اللہ کریم نے رکھ دیے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، گناہ کا امکان اور گناہ کا میلان بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور پرہیزگاری اور تقوی کا میلان بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھا۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے وہ پاکیزگی کا رستہ اختیار کر لیا اور اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر لیا، وہ یقیناً کامیاب ہو، اور جو ان پاکیزگیوں سے دور، قد خاب من دساہا، وہ نامراد ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، وہ خاسب و خاسر ہو گیا جس شخص نے اللہ کی اس نظام میں، اس دی ہوئی زندگی میں پاکیزگی کا رستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اس نے ناپاکی کا رستہ، بے حیائی کا رستہ اختیار کیا۔ ابھی اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی رکھی، لیکن یہ ٹینڈنسی، یہ انسان کا مزاج، یہ میلان اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا خطرناک اس کو بیرونی دشمن شیطان نے بنا دیا۔ وہ ابلیس جس کے پاس طاقت بھی بہت ہے، اس کے لشکر، وہ انسان کو صرف دیکھتے، اللہ کریم نے فرمایا انہ وقبیلہ، وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی اتنا خطرناک دشمن ہے، وہ نظر نہیں آتا، بلکہ فرمایا کہ وہ تو انسان کے اندر گھس جاتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح سے انسان کے اندر خون گردش کرتا ہے، اسی طرح شیطان گردش کرنے لگتا۔ اب ظاہر ہے جب شیطان گردش کر رہا ہو خون کی طرح، جہاں ہوا داخل ہو جاتی ہے وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے، اور خون کی طرح جب جسم میں گردش کرتا ہے تو خون ہی ہے جو ہمارے دماغ کو تقویت دیتا ہے، جو ہمارے دل کو جا کے زندہ رکھتا ہے، وہ خون ہی ہے جسے انسان اس گردش سے زندہ ہوتا ہے۔
تو گویا انسان کی زندگی کی جو ساری علامتیں ہیں، انسان کی جو تگ و تاز ہے، انسان کی جو جد و جہد ہے، انسان کی جو کوشش ہے، اس کی جو آرزوئیں اور تمنائیں ہیں، اس کی جو سوچ اور فکر ہے، اس ساری فکر کے اندر، اس سارے نظام کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ جب یہ حاوی ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی سمجھ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ ہمارے بابا آدم اور اماں حوا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس بدبخت نے ایسی ایسی ان کے ساتھ باتیں کی، ایسے ایسے وعدے دلائے، ایسی ایسی قسمیں اٹھائیں کہ بابا آدم بھی اور اماں حوا بھی وہ دونوں بہک گئے، اور اس بدبخت نے فتنے میں مبتلا کیا۔ اور فتنہ کیا تھا؟ فتنے کا اولین جو اظہار تھا وہ یہ تھا کہ وہ برہنہ ہو، ان دونوں کا لباس اتر گیا۔ لہذا ہم جو گزشتہ جمعے میں گفتگو کر رہے تھے حیا اور بے حیائی کی، کہ اللہ کریم نے ایک پورا نظام زندگی بنایا ہے جس کا تعلق حدود کے اندر رہنے کے ساتھ ہے۔ اگر انسان حدود کے اندر رہے تو وہ عدل کی زندگی بھی ہے، حیا کی زندگی بھی ہے، وہ انصاف کی زندگی بھی ہے، وہ تقوی کی زندگی بھی ہے۔ گویا پورے کا پورا جو نظام ہے وہ اسی حیا کے اندر موجود، کیونکہ حیا کا معنی ہی حدود کے اندر رہنا، اور حدود کے اندر وہی جذبہ انسان کو رکھتا ہے۔ اگر وہ جذبہ ختم ہو گیا انسان کے اندر، وہ ایک پردہ ہی تو ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس طرف کو جھک گیا تو تقویٰ ہے، اس طرف کو جھک گیا تو فجور ہے۔ لہذا اگر یہ تقوی اور فجور کی درمیانی کیفیت میں بھی رہا تو کم از کم احساس باقی رہتا، جس کو قرآن نے نفس لوامہ کہا ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے کہ انسان برائی کر بیٹھتا ہے، فجور میں چلا جاتا ہے، لیکن کم از کم اس کو احساس باقی رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ ملامت کا احساس بھی ختم ہو جائے اور انسان کا پورا جھکاؤ برائی کی طرف ہو جائے، تو اس کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ تو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے اس سے اس کا نام رکھ لیا نفس امارہ۔ امارہ کا مطلب ہے حکم دینے والا، اور حکم کس کا دیتا ہے؟ سو کا، بے حیائی کا، برائی کا۔ یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، وگرنہ یہ دونوں مزاج کے جو جھکاؤ ہیں یہ انسان کے ہاتھ میں۔ انسان اپنے عمل سے، اپنے خیال سے، اپنی سوچ سے، اور علماء نے اس کے اوپر بہت لمبی بحث کی ہے کہ انسان کی سوچ کس طرح اس کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ جس طرح کی سوچ سوچتا ہے آہستہ آہستہ انسان اسی جیسا ہوتا چلا جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ تعلق، اس کے پورے براٹ اپ کا تعلق ہوتا ہے، اس کی نشو و نما کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ کس طرح کے والدین کے گھر پیدا ہوا ہے؟ جب پیدا ہوا تھا تو اس وقت اس کی فطرت سالم تھی، یہ سلیم الفطرت پیدا ہوا تھا۔ اس وقت یہ بے حیا نہیں تھا، جب پیدا ہوا تھا بے حیا نہیں تھا، فاسق و فاجر نہیں تھا۔ اس وقت اس کا نفس کامل اور سلیم الفطرہ، اپنی فطرت سلیمہ لے کے پیدا ہوا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، جن والدین کے گھر پیدا ہوا، کوئی یہودی تھے انہوں نے اس کو یہودی بنا دیا، کوئی مجوسی تھے انہوں نے اس کو مجوسی بنا دیا، کوئی عیسائی تھے انہوں نے ان کو عیسائی بنا دیا، کوئی بے حیا تھے انہوں نے ان کو بے حیا بنا دیا، کوئی ناچے تھے انہوں نے ان کو ناچا بنا دیا، ڈانسر تھے انہوں نے اس کو ڈانسر بنا دیا، کوئی بے حیائی کا کاروبار کرنے والے تھے انہوں نے ان کو بے حیا بنا دیا۔ جس طرح کے والدین کے گھر پیدا ہوا انہوں نے اس کی فطرت بگاڑ دی۔ انفرادی طور پر یہ ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر جب قوموں کا اجتماعی شعور بے حیا ہو جائے، اللہ اکبر۔ قرآن نے سورہ اعراف کے اندر صدائیں لگائی ہیں، اللہ کی طرف سے ندا ہے، اللہ کی طرف سے صدائیں لگی ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے تمہارا اجتماعی شعور،
اے معاشرے والو، کوئی ایک بگڑا ہوا ہو تو کوئی دوسرا جس کو اللہ نے تقوی عطا فرمایا ہو تو کم از کم وہ اس کو کہنے والا تو ہوتا، کوئی روکنے والا تو ہوتا، کم از کم اس برائی اور بے حیائی کے مقابلے میں اگر نیکی اور تقوی والے موجود ہوں تو یہ معاشرے میں بیلنس تو ہوتا رہتا، اصلاح کا عمل تو جاری رہتا ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر اصلاح کا عمل جاری رہتا ہے اور کہنے والے موجود ہوتے ہیں، اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ أَن يُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، سورہ ہود کے اندر اللہ کریم نے وعدہ کیا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جس بستی کے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں، وہ گونگے شیطان بن کے بیٹھے نہ ہوں، وہ صرف اپنے اپنے حجروں میں، اپنی اپنی کلیوں میں، اپنی اپنی خانقاہوں میں، اپنی اپنی غاروں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر صرف اپنی نیکی کے ساتھ تعلق نہ رکھتے ہوں، بلکہ وہ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے، جہاں ان کو برائی نظر آتی ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، فَمَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، کہیں پہ کوئی برائی نظر آئے ہاتھ سے روک، نہیں ہاتھ سے روک سکتے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو کم از کم زبان سے تو روکیں، زبان سے تو کہیں کہ برائی برائی ہے، اور اس سے باز نہ آئیں، پیچھے نہ آئیں، اس سے دستبردار نہ ہو، اگر اس سے بھی دستبردار ہو گئے تو دین تو باقی نہیں بچا۔ اللہ اکبر۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے تو برا سمجھیں، اور اگر دل سے بھی برائی کی نفرت نکل گئی، انسان کہتا ہے کوئی نہیں میرا کام ہے، میں اپنے کام سے کام رکھوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کے ساتھ بات کرنے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اصلاح کا عمل رک جاتا۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ اپنی روش چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ، اور مذہب پرائیویٹ معاملہ ہے، جو کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، جو بے حیائی کا بازار گرم کرے، جو لوگوں کو بے حیائی کی طرف لگائے، جو معاشرے کو بے حیا بنانا چاہتا ہو، جو اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو باہر نکالنا چاہتا ہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ کے قرآن کا حکم ہے، جو اس کی دھجیاں بکھیرنا چاہتا ہو، آپ کہیں کہ یہ ان کا کام ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اگر نفرت دل میں تھی تو یہ ایمان کا آخری درجہ تھا، اگر وہ بھی نکل گیا تو ایمان دل سے رخصت ہو، اب ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، عمل جاری، مسلمان نمازیں بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، عمل کر رہے، سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ نہیں، سوائے لیبر کے، محنت کے اور تھکاوٹ کے کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، قیامت کی خبر نہیں پہنچی، قیامت کی بات کسی نے نہیں بتائی تمہیں؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے ہوں گے جو اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ بیٹھے رہے تھے چپ کر کے، محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ محنت کیا ہے جس کے اندر ایمان ہی نہ ہو؟ وہ محنت کیا ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی نہ ہو؟ وہ محنت کیا ہے جس میں قرآن کا دیا ہوا نظریہ نہ ہو، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عقیدہ نہ ہو، جس کے اندر قرآن کی دی ہوئی وہ رہنمائی نہ ہو؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ محنت ساری کی ساری سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ نہیں۔ پڑھتا رہے نمازیں ساری زندگی، اگر اس کے اندر روح نہیں ہے، اگر وہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہے، اگر آپ کے گھر کا ماحول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ماحول جیسا نہیں ہے، آپ نے معاشرے کے اندر اصلاح کا کوئی کردار ادا نہیں کیا، اپنے نفس کو بھی، اپنے نفس کی اصلاح کا بھی عمل شروع نہیں کیا، زندگی اسی طرح سے گزر گئی، تو سوائے تھکاوٹ کے اور کیا ہے؟ عاملۃ الناس، کر کے عمل تھکے ہوئے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لہذا
وہ جو اجتماعی شعور ہے اس کی اصلاح کے لیے ہر شخص کی ذمہ داری. جہاں قوت نافذہ ہے وہ ہاتھ سے روکے، نہیں قوت نافذہ تو زبان سے تو کہتا رہے، اس لیے کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کم از کم یہ ضروری ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہیں یہ شیطان تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر. گویا شیطان جب فتنے میں مبتلا کرتا ہے تو قومیں بے حیا ہوتی ہے. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ قومیں بے حیا ہوتی ہیں. اور بے حیائی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان حدود سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود لگائی. یہ آج کی عورت نے پتہ نہیں کون سے حقوق لینے ہیں جس کی وجہ سے یہ گھر سے باہر نکلتی، اور گھر سے باہر نکل کر یہ کس سے کون سے حقوق مانگتی. یعنی بات حقوق کی ہوتی ہے لیکن دائرہ اور فوکس کہاں جا کے ٹکتا ہے. یہاں پہ چند سال پہلے 12-14 سال پہلے ویمن پروٹیکشن بل آیا. ویمن پروٹیکشن بل آیا، قانون پاس ہوا اور وہ ہمارے قانون کا حصہ بن گیا. بل پاس ہوا، قانون کا حصہ بن گیا. اس میں ہوا کیا؟ وہ جو 1979 میں حدود آرڈیننس اس وقت کے صدر نے نافذ کی تھی. حدود آرڈیننس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی جو حدود ہیں ان کی پابندی کی جائے. تو ویمن پروٹیکشن بل آیا، اس حدود آرڈیننس کو منسوخ کر کے ایک نیا قانون بنا دیا. ہوا اصل میں کیا؟ کس ویمن کے، کس عورت کے کن حقوق کا خیال رکھا گیا اس کے اندر؟ صرف ان عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا جن عورتوں نے معاشرے کے اندر حیا کی پاسداری نہیں کرنی، صرف ان کا خیال رکھا. آپ پڑھ کے دیکھ لیں قانون. 1979 سے پہلے، 1979 سے پہلے جب حدود آرڈیننس اس ملک میں نافذ کیا گیا، ہمارے ہاں کون سا قانون چلتا تھا؟ انگریز کا قانون. انگریز کے قانون کے اندر 1935 والا قانون چلتا تھا نا، 1935 والا. اس قانون کے مطابق، انگریز کے قانون کے مطابق، یہ جو ایڈلٹری ہے نا جس کو کہتے ہیں زنا، یہ جرم نہیں تھا. زنا بالرضا اور زنا بالجبر یہ دو الگ الگ اصطلاحات ہیں. اور زنا بالرضا یہ کبھی جرم تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ انگریزوں کے ہاں آج بھی جرم نہیں ہے، اور پاکستان میں بھی 1979 سے پہلے جرم ہی نہیں تھا. قانون اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کرتا جب لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت اپنی مرضی سے کہہ دے کہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے. لہذا 4 گواہ کیا 400 گواہ بھی ہوں تو قانون حرکت میں نہیں آتا. 1979 کا حدود آرڈیننس آیا. اس بے حیائی کو روکنے کے لیے قانون یہ بنا کہ جو عورت گھر سے نکلے ماں باپ کی مرضی کے بغیر، وہ چاہے جا کے نکاح کرے، جو مرضی کرے، اگر وہ گھر سے فرار ہو کے جائے گی تو اس کے اوپر زنا کا مقدمہ ہوگا. آپ اندازہ کریں کتنے والدین ہیں ان کی عزتیں محفوظ ہوئی. یہ شریعت کا قانون ہے اور شریعت کے قانون سے عزتیں محفوظ ہوتی ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ جو قصاص کا قانون ہو یا دیگر سزائیں ہوں، اس کے اندر معاشرے کی زندگی ہے. لیکن وہ 2006 میں ویمن پروٹیکشن بل آیا، انہوں نے حدود آرڈیننس کو منسوخ کر دیا. لہذا اب قانون جو ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی رضامندی کے ساتھ کوئی کرے تو اس کا کوئی شخص مقدمہ درج نہیں کروا سکتا. جا کے مقدمہ درج کروانے کے لیے اس کی جو پروسیجرل لا ہے، اس کے اندر جو ترامیم کر دی گئی ہیں 2006 کے قانون میں، اتنی پیچیدگی رکھ دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جا کے اس کا مقدمہ درج کروانا چاہے تو وہ خود پھنس جائے گا. لہذا کس کو مصیبت ہے کہ جا کے مقدمہ درج کرائے؟ وہ کیفیت کہ مجھے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت اللہ اکبر سڑکوں پہ اوپر زنا ہوتا آپ کو نظر آئے گا، اور سب سے نیک آدمی وہ ہوگا جو ان کو کہے گا کہ یار سڑک سے تو ہٹ جاؤ. اللہ، وہ نیک آدمی ہوگا جو یہ کہے کہ سڑک سے تو ہٹ جاؤ، وگرنہ کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں. ہم نے وہ ساری چیزیں کس لیے کی؟ ان عورتوں کے پریشر پر کی، جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق دیے جائیں. یہ جو عورتوں کے حقوق کی پوری داستان ہے، انہوں نے جو حقوق لینے ہیں، کبھی آپ کو موقع ملے تو فیمنسٹ موومنٹ کی تحریک پڑھ. فیمنسٹ موومنٹ جو ایک انقلاب فرانس کے بعد شروع ہوئی، وہ مغرب جنہوں نے عورت کو حقوق نہیں دیے تھے، ان کے ہاں یہ تحریک شروع ہوئی. ہمارا تو ایشو ہی نہیں تھا. ہمیں تو 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عورت کو جو حقوق دے دیے، وہ تو دنیا کائنات میں کسی نے کبھی دیا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو ہر اعتبار سے مرد کو اس کا نوکر لگا دیا کہ تو نے اس کا خیال کرنا. ہر اعتبار سے. کسی نے پوچھا سب سے اچھا سلوک کس سے کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی ماں سے کرنا. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ماں سے. من احق بحسن صحابتی، سب سے اچھا حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ ماں ہے. اس کے بعد کون ہے؟ ماں ہے. اس کے بعد کون ہے؟ ماں ہے. اللہ اکبر. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو پڑھائے، ان کا فصبر علیہن، ان کے اوپر صبر کیا، اللہ، وَأَطْعَمَهُنَّ، ان کو کھانا کھلایا، وَسَقَاهُنَّ، ان کو پانی پلایا، وَكَسَاهُنَّ، اس کے لباس کا بندوبست کیا، یعنی پوری طرح نشو و نما اس کی. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ 3 بیٹیاں جہنم سے حجاب بن جائیں گی، وہ اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، اللہ. بیوی کی بات ہوئی، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور ساتھ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کوئی بکواس نہ کرے قیامت تک جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو، اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. کوئی یہ بکواس نہ کرے کہ یا زن مرید ہے یا رن مرید ہے. یہ بکواس ہے جو اس دھرتی پر، اس خطے سے صرف ہماری فیملی کو، ہمارے فیملی سسٹم کو کولیپس کرنے کے لیے، فیملی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے یہ بنائی گئی. وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں اپنے اہل و عیال سے سب سے اچھا ہوں، اور تم میں سے بھی سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا. علی ھذا القیاس، کوئی کیفیت، کوئی حیثیت ایسی نہیں جہاں اللہ نے عورت کو بلند مقام نہیں دیا. یہ 4 شادیوں والی جو، یہ بھی بکواس ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب 4 شادیوں کی اجازت مرد کو ہے، عورت کو نہیں. اللہ اکبر. پتہ ہے جس معاشرے میں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے نا، اس معاشرے میں لوگ 10-10 20-20 50-50 100-100 شادیاں کرتے تھے، کیونکہ عورت کی حیثیت ہی نہیں تھی، اور شادیاں کرتے جاتے تھے اور کوئی لمٹ نہیں تھی. عورت ایک بالکل استعمال کی چیز تھی، اس کو گھر کے اندر کوئی حیثیت نہیں دی گئی تھی. اسلام نے محدود کر دیا، بھی 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا. تو جب 10 20 100 50 کو 4 پر محدود کیا تو یہ تو عورت پر احسان کیا ہے. عورت کو اس بات پر اعتراض ہے. علی ھذا القیاس، جو اسلام کو نہیں جانتے، جنہوں نے اسلام پڑھا نہیں، جن کا کوئی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کو اعتراض ہے کہ اسلام نے حقوق نہیں دیے. اگر یہ مغرب میں حقوق نسواں کی تحریک نہ ہوتی، یقین کیجئے ہماری عورت کو، اس عورت کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ماننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ حقوق دیے ہیں کہ دنیا کائنات میں کسی نے نہیں دیے. وہاں حقوق نہیں تھے. اس حقوق کی تحریک کو چلانے والے سب سے زیادہ مرد. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جتنی زیادہ اپنے نسوانیت کے دائرے سے باہر نکلے گی نا، اس کا بینیفیشری کون ہے، اس کا فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہے؟ جتنی عورت بے حیا ہوگی اتنا زیادہ فائدہ مرد کو ہے. لہذا بے حیا عورتوں کے ساتھ ان کی بے حیائی کو پروٹیکشن کرنے والے بے حیا مرد ہیں. اگر کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو غیرت نہیں آتی نا، جس کو غیرت نہیں آتی، اپنی بہن بیوی اور بیٹی کو وہ گھر سے باہر نکالتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان چلتی ہے، یا اس کے گھر لوگ آتے ہیں اور اس کو غیرت ہی نہیں آتی، نامحرم لوگ آتے ہیں، وہ ان کو دیکھتا ہے، اس کو غیرت ہی نہیں آتی، فرمایا وہ دیوس ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اکبر، لا احد اغیر من اللہ. اس دنیا کائنات میں اللہ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے. لا احد، کوئی ہے ہی نہیں اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت کرنے والا. وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ. بخاری شریف کی حدیث. فرمایا چونکہ اللہ غیرت والا ہے اور اس سے بڑا غیرت والا دنیا کائنات میں کوئی نہیں، فرمایا اس لیے اللہ نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی نظر آئے اور چاہے نظر نہ آئے. ما ظہر منہا وبطن، چاہے وہ گھروں کے اندر بے حیائی ہو اور چاہے باہر ہو، ہر طرح کی بے حیائی کو اللہ نے حرام کر دیا. لیکن کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن بدن آئے روز یہ حقوق کے نام پر بے حیائی، عورتوں کے حقوق کے نام پر سوائے بے حیائی کے اور کسی چیز کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. لہذا یاد رکھیے، میں اور آپ ہم سب اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں. کیونکہ اللہ نے بنی آدم کو، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہارا بیڑا غرق نہ کر دے، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. اس لیے کہ اس نے تمہارے والدین کو بھی جنت سے نکالا تھا. کیا کیا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان کا لباس اتروایا تھا. لہذا کہیں تمہارا لباس بھی نہ اتروا دے، تمہیں بے حیا نہ بنا دے. تمہیں کانشیس ہونا ہے، اپنے بہن بیوی بیٹی ماں سب کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ نے جو معاشرے کی دیگر خواتین اہل ایمان سب کی حفاظت کرنی ہے. اگر اللہ نے یہ جذبہ نہ دیا، اگر آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، اگر آپ اس جذبے سے اس معاشرے کے اندر زندگی نہیں گزار رہے، تو یقین رکھیے شیطان آپ کا بیڑا غرق کر کے رہے گا. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے ہیں. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک و دو میں. اگر اللہ نے غیرت دی ہو، حمیت دی ہو، تو پھر انسان کبھی یہ برداشت نہیں کرتا. اللہ کے قرآن کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، انسان کی فطرت سلیمہ، انسانیت پوری کی پوری دنیا میں جتنی بھی انسانیت ہے سب کو غیرت آتی ہے. جب فطرت سلیمہ بگڑتی ہے تو پھر غیرت ختم ہو. اللہ تعالی ہم سب کو غیرت عطا فرمائے، حمیت عطا فرمائے، دین کی حمیت عطا فرمائے، تاکہ ہم بے حیائی کے سامنے بند باندھنے والے بنے. کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے بے حیائی کو بے حیائی قرار دیں، غلط کو غلط کہیں، یہ کم از کم بات ہے. برائی کو برائی سمجھیں، یہ کم از کم بات ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، وگرنہ تو پھر دلوں سے ایمان رخصت ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.